بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دنیا کی بہترین دولت نیک بیوی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی مرتبہ وحی نازل ہوئی تو قلب مبارک پر اس وقت قدرتی بے چینی تھی، چونکہ وحی اول کا پہلا تجربہ اور فرشتے سے پہلی بار سابقہ تھا۔ اس وقت ذات مبارک کو تسکین و تشفی دینے والی محبت بھرے سنہرے الفاظ کے ساتھ پیشانی مبارک سے اندیشہ و گھبراہٹ کا پسینہ پہنچنے والی، رسالت پر سب سے پہلے ایمان لانے والی، آپ کو یاد ہے کہ وہ کون سی ہستی تھی؟ کسی دوست و عزیز کی نہیں، رفیق زندگی، شریک خوشی و غم، مونس راحت و علم، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ہستی تھی۔ اسی طرح جس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، عالم ناسوت میں شمع جمال ہمیشہ کے لیے گل ہونے کو ہے۔ امت پر اس سے بڑھ کر قیامت خیز گھڑی قیامت تک اور کون سی آ سکتی ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سے بڑھ کر ایک شہدائے رسول عالم صدح کی تعداد میں موجود، لیکن تاریخ و سیرت کی زبان سے شہادت لیجیے کہ عین اس وقت جب کہ روح مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے دیدار کے لیے بے چین اس جسد ظاہری میں ہمیشہ کے لیے جدا ہو رہی تھی، تو عین اس وقت سر مبارک کس کے زانو پر تھا؟ عین لقائے حق کے وقت کس خوش نصیب کے لیے مقدر تھا کہ جسد اقدس کے لیے سہارے اور تقیہ کا کام لے؟ عزیزوں اور رفیقوں میں سے کسی مرد کے نہیں، ابو بکر کے، نہ عمر کے، نہ عثمان کے، نہ علی کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نہ جانباز رفیقوں کے، نہ محبوب عزیزوں کے، بلکہ شریک حیات سرمد ازواج مطہرات عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ یہ چمکتے نصیب تھے۔ یہ ہے وہ بیوی کی منزلت و مرتبہ سے متعلق دنیا کے سب سے بڑے مصلح، معلم و ہادی کی زندگی سے ملنے والا سبق۔ یہ ہے اسلام میں بیوی کا مقام، عورت کی قدر اسلام میں آپ نے دیکھی، بیوی کا مرتبہ رسول کے مابین آپ نے پہچانا۔ ہے کوئی اس کے مقابل کی چیز؟ عورت کے لفظی ہمدردوں کے دفتر عمل میں، نسائیت کے رزق خانوں کے نعرۂ بے محل میں، نئی تہذیب کے دعوے داروں کے فلسفوں میں، شانہ بشانہ و مساوات کے دعوے داروں کی عملی زندگی میں۔ اب ہم آپ کے سامنے ایسی چند بیویوں کا ذکر کریں گے کہ انہوں نے یہ مرتبہ کیسے پایا، اس درجے تک کیسے پہنچی، شوہر کے دل میں اپنی محبت اور اطاعت کے نہ مٹنے والے نقوش کیسے جمائے، کون سے اخلاق اور کیسی صفات سے انہوں نے اپنے آپ کو مزین کیا، کون سے طریقوں اور سلیقوں سے انہوں نے شوہر کو سر کا تاج اور دخول جنت کا ذریعہ بنایا، اپنے چھوٹے سے گھر کو جنت کا نمونہ، اپنے بچوں کو غلمان اور بچیوں کو جنت کی حوروں کا نمونہ بنایا۔ اگر آپ بھی اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لیں تو آپ بھی قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک،
خیر متاع دنیا کی بہترین دولت بن سکتی ہیں۔ آپ بھی گھر کی ملکہ، قابل شفقت ہستی، جلوت و خلوت کی ساتھی بن سکتی ہیں۔ اسلام میں اچھی بیوی کا معیار یہ نہیں کہ کالج میں ایسی ڈگریاں اور ڈپلومے لے کر نکلے جو خود مردوں کے حق میں بھی اب بیکار ہو چکے ہیں۔ ارشاد فرمایا، اسی زبان میں جو ہمیشہ سچ پر کھلتی ہے۔ ہمارے اور سب کے ہادی و آقا صلی اللہ علیہ وسلم، جن پر اللہ کی بے شمار رحمتیں نازل ہوں، فرمایا، اگر میں کسی کو حکم دیتا اس کا کہ کسی کو سجدہ کرے تو یقیناً حکم دیتا عورت کو کہ سجدہ کریں اپنے شوہر کو۔ لہٰذا اچھی بیوی وہ ہوگی جو اس حدیث کا مطلب سمجھ کر خود کو مٹا دے، شوہر کی اطاعت میں فنا کر دے، اپنی مرضی کو شوہر کی مرضی میں، اپنے دل کے ولولے، حوصلے، اپنی آرزوئیں، امنگیں، اپنا چین، اپنا آرام سب نثار کر دے۔ بس ایک کے گوشہ چشم پر بیوی بن کر آئے، باندی بنا کر اپنے کو رکھے، ذلتیں ہوں انہیں عزت سمجھے، کانٹوں کا بستر ملے ان کو پھولوں کی سیج خیال کرے۔ بس وقف کر دے پہلی رات سے اپنی زندگی کو شوہر کی خدمت کے لیے، اطاعت اور آزمائشوں پر صبر کے لیے۔ اے نیک بیوی، زہر میں قند کا مزہ حاصل کرنا سیکھ۔ سوکھی روٹی کے ٹکڑے ملیں تو جنت کے خوان سمجھ، پھٹے پرانے کپڑے پہننے میں آئیں تو زر و جواہر خیال کر۔ زبان درازیاں ہوں تو اپنے کانوں کو بہرا بنا لے، آوازیں کسی جائیں تو زبان پر مہر لگا لے۔ کلیجے میں نشتر بن کر چبھنے والے ساس کے ہر تانے کو ماں کو لاڑ پیار سمجھ، اور چڑھی ہوئی نند و ساس کی طرف سے ملنے والی ہر تکلیف میں اپنے مقدر کی مسکراہٹ کا جلوہ دیکھ۔ ساری کی ساری زندگی صبر کے ساتھ، شکر و اطمینان کے ساتھ گزار دے، اور دنیا کو دکھا جا کہ اپنے بڑوں کے نام کی لاج رکھنے والیاں، شریفوں کی لڑکیاں، خدائے واحد کی بندیاں، رسول برحق کی باندیاں، عائشہ و خدیجہ کے ارشادوں پر نثار ہو جانے والیاں اس 14ویں صدی میں بھی پیدا ہو سکتی ہیں۔ دینداری و خدا ترسی کے ساتھ شوہر کی اطاعت و محبت دونوں نیکیاں اپنی آنچل میں کیسے سمٹ کر اس دنیا سے رخصت ہوتی ہیں۔ اب ہم دعا کرتے ہیں کہ آئندہ ان واقعات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ہدایت عطا فرمائے، آمین۔ ان پر عمل کرنے کی ہمت دے اور زندگی بھر اپنی مرضیات کے مطابق چلنے والا بنائے، ناراضگی والے امور سے بچائے، اور ہر مسلمہ کو خیر متاع دنیا کی بہترین، اور ہر مسلم کو خیر القرون۔ تم میں بہت وہ ہیں جو اپنی عورتوں کے حق میں بہتر ہوں، اور ایسا مرد بنائے، آمین۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نسب، سلسلہ نسب یوں ہیں: خدیجہ بن خویلد بن اسد بن عبد العزیٰ بن کوشہ پہنچ کر ان کا خاندان رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے مل جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب قریش مکہ سے تکلیفیں اور مصیبتیں پہنچتیں تو اس وقت آپ کا ساتھ دینے والی اور ہر قسم کی مدد کرنے والی دو عورتیں تھیں، ایک خدیجہ بنت خویلد اور دوسری فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بنا پر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار دنیا کی بہترین عورتوں میں سے ہوتا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی وفاداری و جانثاری کا ذکر ان الفاظ سے فرمایا ہے: مجھ پر ایمان لائی جب لوگوں نے میرا انکار کیا، اور مجھے سچا مانا جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا، اور میری مالی مدد کی جبکہ لوگوں نے مجھے محروم رکھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ وفادار بیوی تھیں کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو قضائے عالم سے ایک آواز بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید میں نہ اٹھی۔ تمام جزیرہ عرب خاموش تھا، لیکن اس عالمگیری خاموشی میں صرف ایک آواز تھی جو فضع مکہ میں گونج رہی تھی۔ یہ آواز حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے قلب مبارک سے بلند ہوئی تھی، جو اس ظلمت کدا اور کفر و ضلالت کے گڑھے میں انوار الہی کے گویا تجلی تھی، اور انہوں نے نبوت کی صدا پر سب سے پہلے لبیک کہا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مشرکین کی جانب سے کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف پہنچتی تھی، یا کوئی جھٹلاتا تھا، یا کوئی غم کی بات پیش آتی تھی، تو سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس غم کو دور کرنے کا سبب بنتی تھیں، ایسی تسلی دیتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ اطہر ٹھنڈا ہو جاتا، بوجھ و غم ہلکا ہو جاتا، حیرانی پریشانی ختم ہو جاتی۔ پہلی مرتبہ جب وحی نازل ہوئی تو قلب مبارک پر اس وقت قدرتی بے چینی اور وحی اول کا پہلا تجربہ اور فرشتے سے پہلا سابقہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کر پریشان حال گھر تشریف لائے۔ شدت خوف سے آپ کے شانہ مبارک پر کپ کپی طاری تھی۔ ام المومنین سیدنا خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محبت بھرے ایسے سنہرے الفاظ سے تسلی دے کر اندیشہ و گھبراہٹ کا پسینہ پہنچا کہ دنیا کی ہر عورت اپنے شوہر کو اس کی گھبراہٹ کے موقع پر اگر اسی طرح تسلی دے کر اس کے غم کو ہلکا کرنے کی کوشش کرے تو شوہر جہاں ایک طرف اپنی بیوی کے ایسے الفاظ سے دلی سکون ملے گا، تو وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کو اپنی مونسہ اور غم خوار سمجھے گا، اور آئندہ بھی